نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اور خطبہ رسولنا کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور جس کو میں نے واضح نصیحت کا موضوع قرار دیا ہے، اس آیت کریمہ میں روشنی ڈالنے سے پیشتر ایک مرتبہ دل لگا کر بارگاہ رسالت مآب حاضر العالم کونین کی سنت حکم کو ساری امت جاری عالمین سید المرسلین طاہا و یاسین انیس بے کسان چار سال جگمنداں فخر رسولہ مالک ہفتہ آسمان نازی شہر دو جہاں مکاری وہاں سجا ہلا مکان نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کیوں انہارے دائم حلیمہ کو دیگر پارے سجدہ بنا کے آنکھوں کے تارے رب سے بلائے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیج دینے والے داتا واقع تاجدار عرض و عجم مالک کے حب حرم صاحبی دودی بالکرم ممبئی حب عطا مالک حب کوثر محبوب رب اکبر جناب محمد رسول اللہ ارواحنا قدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عشق میں ڈوب کر محبت میں نکل کر تصور میں گنبد خضرا کو رکھ کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادن الجود والکرم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگ دوستو، مجھ سے پیشتر اسلام کی ایک بیٹی ایک شہزادی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کر رہی تھی، نعت کے اشعار گنگنا رہی تھی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے امجد بھائی مداح رسول، انہوں نے بھی اپنا عقیدہ اور مداح رسول میں انہوں نے اپنا نام لکھوایا، چند نعت پاک کے اشعار بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا رہے تھے۔ اور کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، مگر کیونکہ دوسرے تیسرے میں آ کے میری تقریر پوری ہو گئی۔ آئیے اسی نعت پاک کلام الامام امام الکلام حسان الہند حضرت سیدنا سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان کا کلام تضمین کے ساتھ باقی تھا پورا سنایا نہیں تھا، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہے سامنے والے سے شکایت آتی ہے، کیا شکایت آتی ہے کہ باپو جو واقعہ لیا پورا بولا ہی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے ہر آنے والے خطیب کو پوری بات، پورا واقعہ، پوری حدیث، پورا کلام سنا دینا چاہیے، اسے ناقص نہیں توڑنا چاہیے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے امام فرماتے ہیں وہ حضور مجسم جب مسکرا دیے ہیں، سہرے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، اور ان کی عطا میں مفلس کو ڈلتا بنا دیے۔ یہیں سے گفتگو چالو ہوئی تھی، اسی پر میری تقریر چالو ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ جہاد شریف کی جو حدیث اس نعت پاک کے مصرے میں رکھوں گا، اور آج میں کچھ لوگوں کو آپریشن بھی کروں گا، برا نہیں لگائیے گا۔ ہاں، میں اس مزاج کا آدمی، میں آپریشن کرتا ہوں اور میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، سمجھے؟ کل میں کہیں زیارت میں تھا، میں نے کہا ڈنکے کی چوٹ میں کہا تھا، میں نے کہا کہ صحابہ سے لے کر اہل بیت سے لے کر ائمہ مجتہدین سے لے کر فقہا سے لے کر کیا ہے، فقہا سے لے کر بزرگان دین اولیاء کاملین میں سے کسی ایک نے کہا ہو کہ نبی کا میلاد منانا ناجائز ہے تو اپنی گردن کٹا دیتا۔ ڈنکے کی چوٹ میں ہم بات کرنے میں کیا ہے، وہ ایسی نہیں، ہم بات کرنے میں کچھ ہے، بلکہ سارے ائمہ مجتہدین، علماء کرام، اولیاء کرام سب نے ذوق سلیم کے ساتھ نبی کا میلاد منایا ہے۔
نبی کا میلاد منایا، سمجھ لے اور اہتمام کرتے تھے. ہاں آپ تو کوئی اہتمام نہیں کرتے ہو. سرکار حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ آنا حضرت کے دور کے بزرگ ہیں، بہت بڑے ٹوٹی بڑے ونیہ کامی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کبھی موقع ملے تو ان کی کتاب پڑھنا تو پتا چلے گا. سمجھے یہ کچھ دور کے بزرگ ہیں، آج سے 100 سال سے 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب مہینہ آتا تھا تو 12 ربیع الاول کو وہ میلاد کا اہتمام کرتے تھے. اور کیسے کیسے تھے معلوم ہے؟ میلاد کا اہتمام ساتھ کرتے تھے اور بڑے اچھے انداز میں مریدوں کو بلاتے دعوت دیتے ہیں. اور میلاد کا اکرام اللہ پر کبیرہ کیسے کرتے تھے؟ اس رات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں دیا روشن کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا کرتے تھے؟ چراغ روشن کرتے تھے، دیا روشن کرتے تھے اور اچھی سے اچھی مٹھائی اور باضابطہ لنگر لٹاتے تھے. باضابطہ لنگر لٹاتے تھے. حضرت صاحب فضل الرحمان گنج مراد آبادی اور اچھی سے اچھی مٹھائی اور دیا ایک نہیں مولانا بلکہ لائن سے نہ جانے کتنے دیے روشن کرتے تھے، چراغ روشن کرتے تھے. ایک ملاحظہ آیا وہاں آگے چلے گا سرکار یہ فضول خرچے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کہے آپ کہے چراغ کہے جلا رہے ہیں، دیا روشن کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ تو فضول خرچے نہیں کرنا چاہیے. تو مٹھی کی کہے مٹھائی جو آپ نے کہا مٹھائی کو کیا بنوائی ہے یہ سب بنائے نہیں کرنا چاہیے. اچھا نہیں جلانا چاہیے، نہیں کرنا تو لے جائیں نہیں جلانا چاہیے، دیا روشن نہیں کرنا چاہیے. اچھا نہیں کرنا چاہیے بولے نہیں غلط بات ہے، بدعت ہے، گناہ ہے. بولے یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرتی ہے، یہ اعتراف ہے. بکواس کرنے لگا. سرکار فضل الرحمان گنج مراد آبادی علی محمد السلام کے بعد رہتا جب تم کو فضول خرچی معلوم ہو رہی ہے، تم کو اصراف معلوم ہو رہا ہے، تم کو گناہ کا کام معلوم ہو رہا ہے، تم کو ناجائز معلوم ہو رہا ہے، تم اسے بدعت جانتے ہو تو جلایا تو معنی ہے نبی کی محبت میں، مگر تو کیا ہے اپنی زبان سے سب کو بجھا دے. جا بجھا کہ جلا تو دیا ہے میں نے، نبی کی محبت میں جلا دیا ہے، یہ سارے دیے ہم نے روشن کر دیے ہیں. اب تمہارے اندر تیور ہے، طاقت ہے تو اپنی زبان سے پھونک مار کے سارے دیے کو بجھا دو. وہ گیا بدعقیدہ بجھانے کے لیے، مارا ایک پر پھونک، ایک دیا تو بجھ گیا. اب ایک بجھا تو دوسرے کے پاس گیا بجھانے کے لیے، اس کو پھونک مار رہا تھا تو یہ روشن ہو گیا، جل گیا آٹومیٹک. اور سبحان اللہ آٹومیٹک جل گیا. جب تیسرے کو بجھانے گیا تو دوسرا جلا، چوتھے کو بجھانے گیا تو کیا تیسرا جلا. اسی طرح بجھاتا رہا اور سارے چراغ جلتے رہے، بجھاتے تھک گئے. سرکار فضل الرحمان گنج مراد آبادی فرماتے ہیں نادان یہ دیا ہم نے کسی دنیا دار کی محبت میں روشن نہیں کیا ہے، یہ دیا روشن کیا ہے تو آمنا کے لال کی محبت میں روشن کیا ہے. تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ اسلام زندہ باد. ہم نے کہا ہم نے یہ دیے کسی دنیا دار کی محبت میں روشن نہیں کیے ہیں، نہیں جلائے ہیں. ہم نے تو کیا ہے حبیب دو جہاں کی محبت میں جلایا ہے، رسول کونین کی محبت میں جلایا ہے. اللہ کو کبیرہ وہ بدعقیدہ جہاں بجھاتا رہا اور دیا جو ہے پیچھے سے سارے کے سارے روشن ہوتے رہے، جلتے رہے. تھک گیا بجھانا تھا دان ملت اسلامیہ اور اکثر حضرت سرکار فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں جن دیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن کرے وہ دیے دنیا کی بھوک سے بجھتے نہیں ہے، تم بجھا نہیں سکو گے. اب منہ لٹکا کر کے چہرہ لٹکا کر کے جا رہا تھا، سامنے مٹھائی رکھی ہوئی تھی، مٹھائی بڑی اچھی تھی اور دیسی گھی کا لڈو تھا. اور جب بدعقیدے کی نظر گئی تو کہا سرکار لڈو کو کھلا دیجیے. اللہ کو کبیرہ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی فرماتے ہیں ابھی ناجائز کہہ رہا تھا، ابھی فضول خرچی کہہ رہا تھا، ابھی اسراف کہہ رہا تھا، ابھی گناہ کا کام کہہ رہا تھا، اور
मिठाई मांग रहे हो, आपने एक मिठाई दिया, खाया, जायका लगा, बड़ा मजा आया, तो सरकार बेचारा और दे दीजिए, बड़ा मजा आ रहा है खाने में, तो हम दाने मिलते इस्लामिया ये लोग फतवा लगाने में आगे होते हैं, और जब खाने की बात आती है फौरन दबा के खा लेते हैं। बोले है कि यही है अदीदान मिल्लत इस्लामिया। तो नबी कौनैन की मोहब्बत में कुछ भी करो, ये इस्राफ नहीं है, ये नाजायज नहीं है, ये बिदअत नहीं है, ये गुनाह का काम नहीं है, बल्कि एक कार्य सवाब है कि हम नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं, हम नबी की मोहब्बत में दिया जला रहे हैं, महफिल का सजा रहे हैं, नज़र नियाज कर रहे हैं अदीदान मिल्लत इस्लामिया। तो इसलिए शायद कहता है उनकी अता ने मुफलिस को सुल्ता बना दिया है, उनकी चमक ने मेहर महा जगमगा दिया है, कह दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस रात कर दिए हैं कूचे बता दिए हैं। अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा, अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा। इस पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे जो बोलना है वो बोलूंगा। अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा, मुस्ताक दीन होकर जलवा किसी ने मांगा। अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा, मुस्ताक दीन होकर जलवा किसी ने मांगा, और औलादे फातिमा का सदका किसी ने मांगा, मेरे करीम से दरकतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हदीस पाक को ज़हन में रखिए। आइए हम इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोट करते हैं, इमाम मुस्लिम को कोट करते हैं, अइम्मे मुहद्दिसीन की बारगाह में हम दस्तक दे रहे हैं। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है, उस महफिल पाक में सहाबा है, और क्या है सहाबा है, और वो क्या है वो सहाबी रसूल अल्लाह को कबीरा, जिसे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जिसे अमीनुल कहदरे कररार कहते हैं, जिसे दामादे मुस्तफा कहते हैं, जो खातून जन्नत के शोहरे नामदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार के वालिदे मोहतरम मौला कायनात मौजूद है। महफिल सजी हुई है, एक अरबी आता है, एक देहाती आता है मौलाना। जब देहाती महफिल में आया और मेरे आका की नजर उस देहाती पर गई, आका मुस्कुरा कर फरमाते हैं सलमा शेता, ए आने वाला देहाती, ए आने वाला अरबी, ए आने वाला इंसान, ए आने वाला सहाबी, मान जो मांगना चाहता है सलमा शेता का लफ्ज आया है, यानी तुम्हारी मर्जी में जो आए वो मान। अल्लाह पर कबीरा, तुम्हारी मर्जी में जो आए वो मान। नबी को नादान, नबी को नहीं है, कुरान कहता है रसूल जो दे दे बखुदू हो दे लो। कुरान कहता है, कौन कहता है बोलो? कुरान कहता है रसूल, रसूल जो आता फरमाए, रसूल जो दे बखुदू हो ले लो, वो मानहाकुम जिससे रोके फंतहु रुक जाओ। कुरान कहता है रसूल जो दे वो ले लो, और रसूल जिससे रोके तुम्हें रुक जाओ। कुरान कहता है बोलो। तो कुरान तो कहता है कि रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने देने पर मामूर बनाया है। कुरान कहता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को देने के लिए इस कायनात में मबूस फरमाया है, मगर उसी हबीब पे कलमा पढ़ने वाले कुछ कहते हैं रसूल कुछ दे नहीं सकते। इसलिए इमाम इसको सरकार आला हज़रत अली रहमत का इरशाद फरमाते हैं, जिक्र रोके फज़ल काटे नफ्स का जोड़ा रहे, फिर कहे मोहब्बत हो रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह की उम्मत की बोली ये नहीं है कि आका दे नहीं सकते, बल्कि रसूलुल्लाह की उम्मत की बोली ये है। बोली क्या है? बोली ये है अल्लाह को कबीरा, रसूलुल्लाह की उम्मत के लोग ये बोलते हैं, जिसको जो मिला रब्बिलास, जिसको जो मिला उनसे मिला। वाह 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 वाह, ला रब्बिलास, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौनैन में बढ़ती है किसकी? बोलो नियामत रसूल। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत खूब। बोलो माशाअल्लाह। कौन? ये उम्मत की बोली है, ये वफादार की बोली है, ये गुलाम की बोली है, ये रसूलुल्लाह के शहदाई की बोली है, वफादार की बोली है, कब्ज़बरदार की बोली है, नालन बरदार की बोली यही है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोले है कि नहीं? तो कुरान पाक में रसूल साहब फरमाता है माता को रसूल जो दे दे को ले लो, पखुदू वो ले ले, माना का मानहाकुम, और जिससे रोके फन तो रुक जाओ, जिससे मना फरमाए उससे बाद रहो।
تو رسول کی شان یہ ہے، اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کائنات میں مبعوثی سے لکھا ہے، اسی لیے فرمایا کہ اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ 2 ہاتھ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میرا آقا کے 2 دست مقدس ہیں کہ نہیں؟ 2 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ رب سے لینے کے لیے ہے، ایک ہاتھ کائنات کو دینے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہاتھ رب سے لینے کے لیے ہے، ایک ہاتھ کائنات کو دینے کے لیے ہے۔ ابھی جانے ملت اسلامیہ نے کہا کر رہا تھا، آئیے وہاں بھی آیا، سرکار نے فرمایا چل معاشرے کا مان جو جی میں ہے، جو طبیعت میں ہے، جو مرضی میں ہے، جو خیال میں ہے، جو تصور میں ہے، جو جی میں آئے مان کرنا ہی کا ہے۔ اللہ پر کبیرہ اب وہ دیہاتی آگے بڑھا اور سرکار نے اذن عام دے دیا، کہ اجازت دے دی، اذن عام دے دیا، جو جی میں آئے، جو طبیعت میں آئے، جو مرضی میں آئے، جو سوچ میں آئے، جو فکر میں آئے، جو خیال میں آئے وہ مان۔ اب عربی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے مانگتا کیا؟ یا رسول اللہ ایک اونٹ دے دیجیے سواری کے لیے، تھوڑا سا پیسہ راستے کے خرچ کے لیے دے دیجیے۔ سمجھ میں بات آئی؟ کہا ایک اور چاہیے سواری کے لیے، ہاں کہا تھوڑا سا درہم و دینار چاہیے، تو کہا تھوڑا سا زیادہ راست چاہیے، راستے کا خرچ چاہیے۔ میرے آقا نے ایک اونٹ عطا فرما دیا، اور میرے آقا نے تھوڑا سا کہا درہم و دینار راستے کا خرچ عطا فرما دیا۔ اب حدیث پاک کا جملہ سنو، میرا آقا کہا دے دیتے ہیں، اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہا مسکراتے ہیں اور مسکرا کر یہ ارشاد فرماتے اللہ اکبر کبیرہ، یہ عربی، یہ دیہاتی قوم بنی اسرائیل کی دو کا دوستی اس ضعیفہ سے کم ہوشیار نکلا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی نہ نہیں آئی؟ سرکار فرماتے ہیں یہ دیہاتی یا عربی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی دوستی ضعیفہ اس بوڑھی عورت سے بھی کم ہوشیار نکلا، کم چالاک نکلا۔ جب یہ جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ دیہاتی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی کیا ہے ضعیفہ دوستی بوڑھی اما سے بھی کیا ہے کم جو ہے ہوشیار اور چالاک نکلا، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ دوستی کون ہے، وہ ضعیفہ کون ہے؟ اتنے میں شریف کے راوی کوئی اور نہیں باولیل مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ شریف کے کہا بولو راوی ہے، وہ تو کیا ہے وہ ان کی مان کر مسکرانے لگے، افسوس کرنے لگے، کیسا آنے والا دیہاتی ہے، مانگ رہا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں ہو تو مانگ رہا ہے تو درہم و دینار پیسہ مانگ رہا ہے۔ تعجب کرنے لگے، افسوس کا اظہار کرنے لگے، اور کیا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے آقا مجھے کہے ہوتے سلما کہتا یا علی جو مرضی میں آئے مانگ، میں دنیا کی دولت نہیں مانتا، دنیا کا مال نہیں مانتا، سرمایہ نہیں مانتا، عزت نہیں مانتا، آبرو نہیں مانتا، کوئی چیز نہیں، نہ دنیا کا پاک مانتا نہ تخت مانتا، اگر مانتا نہیں تھے تو جنت مانتا۔ سبحان اللہ، جنت مانگتا۔ کون فرماتے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر سرکار مجھے کہتے ہوتے علی جو مرضی آئے مان، تو میں دنیا کی کیا ہے دنیا کی دولت نہیں کوئی چیز نہیں، سرکار سے ایک ہی سوال کرتا یا رسول اللہ جنت عطا کر دیجیے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ تو اب محدثین لکھتے ہیں کل معلوم ہے اس حدیث کی شرح کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، ملا علی ہے، ملا علی قاری وغیرہ حضرت شرح کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں کہ جس کی جیسی سمجھ میں بات آئی کہ نہیں، جس کی جیسی سوچ، جس کی جیسی فکر، جس کا جیسا علم، جس کی کہا جیسی عقل، جس کا جیسا ذوق، جس کا جیسا برتن، وہ ویسے ہی سوال کرتا ہے۔ سمجھے؟ تو مولا کائنات ہے جی، مولا علی تو مولا علی بابل علم ہے، حیدر کرام ہے، تو یہ ہے کہ ان کی سوچ افضل و اعلیٰ ہوگی یا نہیں، ان کا علم افضل و اعلیٰ ہوگا یا نہیں، ان کی فکر افضل و اعلیٰ ہوگا بولو ہوگی یا نہیں؟ ضرور ہوگی۔ جب فکر افضل و اعلیٰ ہوگی، علم افضل و اعلیٰ ہوگا، سوچ افضل و اعلیٰ ہوگی، جب ساری چیزیں کیا افضل و اعلیٰ ہوگی تو ان کی فرمائش، ان کی مانگ بھی افضل و اعلیٰ ہوگی۔ سبحان اللہ، بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا یہ اونٹ کا سوال کر رہا ہے سرکار سے، یہ تھوڑے سے پیسے کا سوال کر رہا ہے، درہم و دینار کا سوال کر رہا ہے، یہ تو کہیں بھی مل جائے گا۔ ارے سرکار نے جب اذن عام دے دیا تھا تو جنت مانگ لیتے، کیا لیتے؟ جنت مانگ لیتے۔ وہ نہیں مسجد کا مسجد حرام جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں اقبال بھائی، مسجد حرام کے پاس ایک انسان کا گھر تھا، اور
उस वक्त मस्जिद हराम की तामीर हो रही थी। इस पर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। मैं कहा कि जब ये मजमून नाकिस है तो उसको पूरा कर दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तो तामीर होनी थी तो उनको बढ़ाना था, मस्जिद हराम को बढ़ाना था, समझे। तो वहां एक इंसान का घर था, मेरे आका ने उसे बुलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बुला करके मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि एक काम करो, ऐसा करो कि तुम अपना घर जो है ना कीमतन पैसे के एतबार से, यानी ये मकान बेच डालो। क्या डालो? बेच डालो, और इसके बदले में तुमको जन्नत में एक मकान दूंगा। सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? ये मकान बेच डालो, क्योंकि मस्जिद के यहाँ मस्जिद को बढ़ाना है, जगह कम पड़ रही है, ये मकान तुम बेच डालो और पैसे भी लो, और ये कि तुम्हें जन्नत में एक महल दूंगा मैं। सुभान अल्लाह। उसने अर्ज किया, मैं गरीब इंसान हूँ, मकान बेचूंगा तो कहाँ रहूंगा। उसने ऐसा नहीं मुकम्मल देने का इनकार नहीं किया। उसने अर्ज किया, एक ही मकान है, बीवी बच्चे हैं, मैं रहूंगा कहाँ रहूंगा, कोई इंतजाम है नहीं। उसने इनकार किया। और ये खबर जब कहा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो वो आए और वो आकर के जो है साहिब मकान से बात करते हैं कि मकान मेरे पास बेचो और फलां जगह मैं तुमको मकान खरीद देता हूँ। अब वो इंसान तैयार हो गया मकान को देने के लिए कि मस्जिद का है, मस्जिद हराम की तरफ बढ़ जाएगी, नमाजी की तादाद जो है जब ज्यादा है तो जगह भी ज्यादा होनी चाहिए। उसने इकरार कर लिया उस्मान गनी से, ठीक है मैं मकान आपके हाथ बेच रहा हूँ और आप मुझे दूसरी जगह मकान खरीद करके दो। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सौदा कर लेते हैं, और सौदा करने के बाद इमामुल अंबिया की बारगाह में आते हैं, रसूल कौनैन की बारगाह में आते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस इंसान को जो आपने कहा था कि तुम अपना मकान मस्जिद का है, मस्जिद हराम में दे दो, अगर दे दो कि चाहे काबतुल्लाह में दे दो, अगर वो दे देता तो आप उनको जन्नत में एक महल देते, तो क्या अगर वो मकान में खरीद करके मस्जिद हराम काबतुल्लाह में दे दूं तो जन्नत में वो महल हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अल्लाह को तमिला फरमाते हैं, ए उस्मान, मेरी जबान से जो जुमला निकल चुका है, जो कलाम निकल चुका है, जो लफ्ज निकल चुका है, वो चाहे होते रहेगा, चाहे वो दे तो उनके लिए जन्नत में मकान है, तुम खरीद करके दो तो तुम्हारे लिए जन्नत में मकान है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्या जबान से इरशाद फरमा देते उसे मुकरते बोलो नहीं मुकरते हदीदाने मिल्लत इस्लामिया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये आने वाला मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की उस ज़ईफ़ा उस दोस्ती औरत से भी कम होशियार कम चालाक निकला। अब सहाबा अर्ज करने लगे, क्या सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह पैदा क्या भी होंगी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की दोस्ती वो कौन है, उसकी हकीकत क्या है, वो उसकी सीरत क्या है, वो है कौन, वो क्या है कौन जिसका तस्करा आपने क्या फरमाया। हमारे बीच में अब तस्करा करने की वजह क्या है, चर्चा करने की वजह क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम जब मिस्र में थे और दरिया नील जब पार करने के लिए गए, सवारी को लेकर गए, सवारी पर सवार होकर गए, और आपके साथ आपके मुत्तबईन थे, आपके मानने वाले थे, आपके मुनक़िदीन थे, सारे के सारे लोग दरिया नील पर पहुंचे, और जिन्हें आपने अपना घोड़ा और आपके मुत्तबईन ने, आपके मानने वालों ने, आपके मुनक़िदीन ने, आपके दीवानों ने अपना घोड़ा दरिया नील में डालना चाहा, सारे लोगों के घोड़ों ने दरिया नील से अपना मुंह फेर लिया, कोई घोड़ा दरिया नील पार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, सारे घोड़े वापस आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम रखी बारगाह में अर्ज करने लगे, परवरदिगार मालिक का मौला, माजरा समझ में नहीं आ रहा है, वजह समझ में नहीं आ रही है, ये रब्बे का राज क्या है, रीजन क्या है, ये घोड़े क्या है, ये घोड़े दरिया पार करने के लिए तैयार नहीं है, घोड़े ने क्या है दरिया से अपना मुंह फेर लिया है, ये सारे सवारियों दरिया पार करने को तैयार नहीं है। ये परवरदिगार राज क्या है, ये मौला इस राज से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम करते थे, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम कलाम उसी वक्त कर रहे हैं, हाथ उठा के अरीदा पेश कर रहे हैं, ये मौला इस रीजन को जानना चाहता हूँ, आखिर ये घोड़े ये सवारियां क्या दरिया क्यों पार नहीं करना चाहती है, फौरन अपने मुंह को अपने चेहरे को क्यों ये सवारियां फिरा देती है, इसकी वजह क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अगर तुम चाहते हो ये सवारियां दरिया से गुजर जाए, तुम चाहते हो दरिया नील को पार करना चाहते हो, तो अपने साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को लो, उनकी कब्र को लो, दरिया नील पार कर जाओगे। कौन की कब्र को लो? उलमा फरमाते उठाओ क्या
کہتے مر کے مٹی میں مل گئے. 600 برس ہو گئے تھے. کتنے برس بولو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے گزرے ہوئے 600 برس. حضرت مولانا شبیر صاحب اٹھائیے تفسیر, اٹھائیے حدیث دیکھیے, 600 برس ہو گئے ہیں. مگر رب فرماتا ہے موسیٰ اگر تم یہ میل پار کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری سواریاں اپنا قدم چلے میل میں رکھے اور تم پار چلے جاؤ, ایک ہی راستہ ہے, یوسف کے تابوت کو اپنے ساتھ لو, ان کی قبر کو اپنے ساتھ لو, پھر دریا راستہ دے دے گا اور تمہاری سواریاں دریا سے گزر جائیں گی. رب نے ارشاد فرمایا اب موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم. یوسف علیہ السلام کی قبر ہے کہاں, اس کا پتہ کون بتائے گا؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ رب نے تو فرما دیا کہ یوسف کا ہے, یوسف علیہ السلام کی قبر کو اپنے ساتھ لو, ان کے تابوت کو اپنے ساتھ لو, پھر تمہاری سواریاں تمہارے گھوڑے چاہے اپنے آپ جو ہے دریا پار کرنے لگیں گے, تم پار چلے جاؤ گے. مگر یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ کون بتائے گا؟ ان کے بغیر مقدس کا پتہ کون بتائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم لوگوں سے پوچھ رہا ہے, یہ لوگ بتاؤ چاہے یوسف کا ہے, یوسف علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا مزار کہاں ہے, ان کی قبر کہاں ہے, ان کی تابوت کہاں ہے, ذرا پتہ بتاؤ, سراغ بتاؤ. سارے لوگوں نے انکار کر دیا, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا مزار کہاں ہے. مصر کے سارے لوگوں نے انکار کر دیا. اب مسئلہ پھنسا ہوا ہے اقبال بھائی, جب تک یوسف علیہ السلام کی قبر ساتھ میں نہیں ہوگی یہ گھوڑے دریا میں نہیں اتریں گے, دریا پار کا ہے بولے نہیں کر پائیں گے, اب کل پار کیسے جائیں گے؟ اب یہاں ان کی قبر کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, کوئی بتا ہے کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے, سارے لوگ انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں علم نہیں ہے. صبح کا پتہ یہ چلا کہ ایک کمزور ضعیفہ دوسری عورت ہے, ایک عمر لائق ہے, ایک بڑھیا ہے, ان کو یوسف علیہ السلام کی خبر کا پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقریب اسی ضعیفہ کے پاس جاتے ہیں, اسی دوستی کے پاس جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے دوستی اماں تمہیں یوسف علیہ السلام کی خبر کا پتہ ہے, ذرا ہمیں بتا دو, ہمیں ساتھ لے کر کے دریا بچار نیل پار کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ دوستی مچل گئی, وہ دوستی کہنے لگی اے اللہ کے کلیم میں ان کی قبر کا پتہ بتاؤں گی, مگر ایک کنڈیشن ہے, ایک شرط ہے, اگر میری شرط پوری کرو گے تو میں بتا دوں گی. کہا ایک شرط ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم پوچھنے لگے بتاؤ وہ شرط کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے؟ وہ عورت کتنی چالک ہے, چالاک اور ہوشیار تھی. وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے کریم سے مجھ سے وعدہ کرو, کا وعدہ یہ کرو کہ جنت میں جو محل ملے گا اس میں جگہ ہم کو بھی چاہیے. کیا بات, جنت میں جو محل آپ کو ملے گا اس میں ہمیں بھی جگہ چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم ارشاد فرماتے ہیں اماں اس محل کا سوال نہ کر, جنت کا کر دے رہا ہوں. کیا بات, واہ, جنت کا کر دے رہا ہوں, اس محل کا سوال نہ کر. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کہہ دینا چاہیے تھا یار, یہ سوال مت کر, میں جنت نہیں دے سکتا, میں کچھ نہیں دے سکتا. مگر کیا فرماتے ہیں اس محل کا سوال نہ کر جو میرے لیے مخصوص ہے, اس کے علاوہ جنت میں جو مزہ چاہو وہ میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو بولو نبی کو اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ, اختیار ہے کہ نہیں؟ کس چیز کا اختیار نہیں ہے؟ مجھے کوئی لکھ کر کے دے, کس کا اختیار نہیں؟ حدیث پاک میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم جہنم کے دروازے پر کھڑے رہیں گے. کہاں رہیں گے بولو؟ میدان قیامت میں جہنم کے دروازے میں کھڑے رہیں گے حضرت, اور ان کے غلام جتنے جہنم میں گئے ہوں گے یا جن کے سینے میں حضور کی محبت رائی کے دانے کے برابر ہے, رائی کے دانے کے برابر, سب کو نکالیں گے. یہ کرم کون کرے گا بولو؟ یہ بخشش تم پر کون فرمائیں گے؟ جنت کا داروگا ہے, جہنم کا داروگا حضرت مالک عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ نے اپنے چاہنے والوں میں سے ایک کو بھی جہنم میں رہنے نہیں دیا, میرا آقا سب کو نکالیں گے اور سب جائیں گے کہاں؟ دریا میں, اور جا کے دریا میں گوتا کریں گے, ڈبکی لگائیں گے. جہنم میں جو تکلیف ہوئی تھی اور جلنے میں جو داغ پاٹ وغیرہ جائے وہ جو لگے تھے اس پانی کی برکت سے سارے دھل جائیں گے. سبحان اللہ, کہا سارے دھل جائیں گے. اور دھلنے کے بعد کیا سارے کے سارے جنت میں جائیں
میرے آقا جہنم کے دروگار ہوتے مالک کو بلائیں گے اور پوچھیں گے اے مالک ذرا بتا میرا کوئی غلام اندر ہے یا نہیں؟ اللہ فقط میرا حضرت مالک عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ نے تو اپنے چاہنے والوں کو کہ چاہنے والوں میں سے کسی ایک کو جہنم کے اندر رہنے نہیں دیا بلکہ آپ نے سب کو نکال نکال کے جنت بھیج دیا. بولو یہ کرم کون کرے گا؟ بولو سرکار کے سوا کوئی؟ بولو سرکار کے سوا کوئی نہیں. یہ بھوکنے والے بھوکتے رہے. بس تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی عزیزان ملت اسلام میں. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ جا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں کوئی اپنے اولاد کے لیے، کوئی اپنے بچوں کے لیے، کوئی کسی کے لیے، کوئی کچھ. میرا آقا سب کو عطا فرما رہا ہے. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سرکار کو کثرت سے عطا کرتے ہوئے دیتے ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ جس کے حامل نہیں ہے یا جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ کیوں دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں؟ آپ کہہ دیجیے میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کونین صدر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مقدس میں کبھی یہ جملہ نہیں آیا لا میرے پاس نہیں ہے، بلکہ سرکار نے ہمیشہ ہر طلب کرنے والے کو ان کی اوقات کے سوا عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی لا نہیں فرمایا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا، بلکہ سرکار نے سامنے والے کو ان کی حیثیت کے سوا دیا ہے. یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سرکار کے چچا ہیں. بولو کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں. اور بدر کے میدان میں یہ آئے تھے کفار مکہ کی طرف سے، اور بدر کے میدان میں 70 لوگ مارے گئے تھے. 70 لوگ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لائے گئے تھے. مولانا شبیر لکھا ہے 70 یعنی 70، گجراتی میں 70 بولتے ہیں. ہاں 70 لوگ ہیں لا رہے تھے گرفتار کر کے. ان 70 میں حضرت عباس بھی تھے، سرکار کے چچا تھے. کیا تھے؟ بولو حضور کے چچا ہیں حضرت عباس. اس لیے دیکھو میرے دوست یہ سادات جو ہے نا 3 طرح کے ہیں. کتنے طرح کے ہیں؟ بولو 3 طرح کے سادات ہیں. مجھے یہ بات یاد رکھ لینا. 3 طرح کے سادات ہیں. ایک سادات یا تو حسنی حسینی سادات ہیں، امام حسن کے نسب سے ہیں، یا امام حسین کے نسب سے ہیں تو وہ حسنی حسینی سادات ہیں. جیسا کہ اس کی مثال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سادات ہیں. سمجھ میں بات ہے؟ اور ایک کیا ہے؟ علوی سادات. کون سا سادات؟ بولو علوی. یعنی جب تک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا مولا کائنات کے نکاح میں رہی مولا علی پر دوسرا نکاح حرام تھا. خصوصیت دیکھو خاتون جنت کی، دوسرا حرام تھا اقبال بھائی. حالانکہ ایک مرد کے لیے 4 قرآن نے جائز قرار دیا. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع ہے کہ نہیں؟ مرد کے لیے 4 نکاح جائز، مگر مولا علی کے نکاح میں جب تک رسول اللہ کی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہی دوسرا نکاح حرام تھا. دوسرا نکاح کیا تھا؟ بولو مولا علی نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ وہ خاتون جنت کی خصوصیت ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہے. میں نے اس دن کہا تھا نا کہ 3 نسبتوں سے عبد الوالا ہے، مگر ان کی خدمت میری ماں بہنیں بیٹھی ہے. ایک قول دے کے آگے بڑھتا ہوں. ایک رات کو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو بیٹھ کے دبا رہی ہے. سبحان اللہ. رات کو کے پیر دبا رہی ہے. اللہ پر کبیرہ. میرے دوستو ذرا کیا غور کرو، کون ہے خاتون جنت؟ شہزادی کونین رسول اللہ کی بیٹی. رات کو اٹھ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو جگا رہی ہے، دبا کر کے جگا رہی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ولایت کھلی تو کیا دیکھتے ہیں؟ پاؤں کی طرف کوئی اور نہیں، رسول اللہ کی بیٹی حسنین کریمین کی ماں خاتون جنت بیٹھی اور پیر دبانے علی پھونکنے لگے. رات کے سناٹے میں چار پیر دبانے کی وجہ کیا ہے؟ جگانے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں میری ماں بہنوں کو میسج دینا چاہوں گا، کبھی آپ اپنے دھنی کو جگاتے ہو تو جگہ
जगाने का अंदाज क्या होता है। बोले है या नहीं, यहाँ देखो रसूलुल्लाह की बेटी है, कौनैन की शहजादी है, जन्नती औरतों की सरदार है, अल्लाह पर कबीरा। वो कह अपने धनी अपने शौहर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला को जगा रही है। जगाने का अंदाज देखो हमारी माँ बहने जब अपने धनी को जगाने जाते तो कहते बोलो अच्छी बात है कि खोटी बात मारी, सही बात है कि गलत बात है। इस तरह से हाथ पकड़ती है दुनिया क्या है, इस तरह से हाथ पकड़ती है कि सोने वाला जो है डर जाता है। क्या हो गया, बोलो सही बात है गलत बात है, सोने वाला डर जाता है। मेरी माँ बहनों आपका ये तरीका नहीं होना चाहिए, आपका भी यही तरीका होना चाहिए। बुखारी ने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला ने करके दिया है, उन्होंने करके इस उम्मत की औरतों को मैसेज दिया है कि इस उम्मत की औरतों मेरे बाबा जान के गुलामों की बीवियां खोलो कान खोलकर, जब तुम कभी अपने धनी को जगाने के लिए जाना, अपने शौहर को जगाने के लिए जाना, मेरी सीरत को पढ़ लेना जिस तरह से मैंने मौला अली को जगाया है। तुम भी अपने शौहर को जगाना इस तरह से जगाओगे तो तुम्हारे दरमियान कभी जो है फूट और जुदाई दरारें पैदा नहीं होंगी। बोले है कि नहीं, मगर आज कहाँ है, आज तो जगाने का अंदाज, आज तो 3-3, 4-4 किलो की गालियां देती है हमारी माँ बहने। बोले अच्छी बात है कि खोटी बात है हमारी जबान गालियों से। मेरी माँ बहनों ये जबान कालियों के लिए नहीं है, ये जबान रब ने अता फरमाई है तो तस्बीह और तहलील के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इजाजत के लिए। और तुम अपने धनी को गाली देते हो, और मैं नौजवानों से कहता हूँ नौजवान तुम अपनी बीवी को गाली देते हो। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को गाली देने से मना फरमाया है कि अपनी बीवी को गाली मत दो। मेरा आका फरमाते हैं अगर बदतमीजी करे तो ज्यादा से ज्यादा एक चाटा लगाना, उससे ज्यादा मन लगाना। अभी गाने मिलत इस्लामिया हमारी भी कमी है, कमी दोनों तरफ की है, सिर्फ इनकी कमी नहीं है बल्कि हमारी भी कमी है। हमारी तालीम और तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए और हमारी माँ बहनों की सोच भी अच्छी होनी चाहिए। तहरीरें सुनो, पर अमल करने की कोशिश करो, अपने शौहर के दामन से लिपटे रहो, सदाकत पैदा करो, सच्चाई पैदा करो। और जब दुनिया से जो है सदाकत पैदा करके जाओगी, दुनिया से सब बन के जाओगी, दुनिया से नाम के रसूल की परवारदार बन के जाओगी, इंशाअल्लाह तुम्हारा ठिकाना कहीं और नहीं, खातूने जन्नत के सदके में जन्नत में होगा। अपने शौहरों को राजी करो, अदब सीखो, तहजीब सीखो। साहबा में कितना अदब था। असर की नमाज है मौलाना शब्बीर साहब, कौन सी नमाज है बोलो? असर में क्या रकत नमाज है? 4। अजीब भाई 4 में 2 पढ़ लेते हैं, फर्ज की बात है, कितने 4। मेरे सरकार नमाज पढ़ा रहे थे, क्या नमाज पढ़ा रहे थे तो सरकार ने 2 रकत पढ़ाई और 2 ही में सलाम फेर दिए। समझे, चूक हो गई। क्या हो गई? चूक हो गई। सरकार को 4 पढ़ानी चाहिए। इमाम बुखारी हदीस पाक को कोट करते हैं और साहबा का अदब दिखाते हैं। मैं अदब दिखा रहा हूं, साहबा का कितना अदब था। 4 पढ़ानी थी, एक बार मैं 2 पढ़ाए और 2 पर मेरे आका ने सलाम फेर दिया। 2 पर मेरे आका ने बोलो सलाम फेर दिया, नमाज पूरी हो गई। मगर किसी सहाबी ने यह नहीं कहा, जैसा कि आज कहा जाता है ना, इमाम साहब अगर 4 वाली 2 पढ़ा दे तो बोलते इमाम साहब 4 वाली थी आपने 2 पढ़ाई। डायरेक्ट सवाल करे, डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट फतवा लगाते हैं, डायरेक्ट फतवा डाल देते इमाम साहब 4 की थी आपने 2 पढ़ाई। मगर सहाबा का आदब देखो, किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह 4 वाली नमाज थी आपने 2 पर क्यों सलाम फेर दिया, बल्कि सहाबा अपने अल्फाज में यूं अर्ज करते हैं अल्लाह को सलाम मैं सलाम करता हूँ। सहाबा अर्ज करते हैं, अर्ज ये करते हैं या रसूल अल्लाह क्या नमाज कम कर दी गई और नसीता या आपसे चूक हो गई? सुभान अल्लाह। आप रती सलात का लफ्ज़ क्या है बुखारी शरीफ में? आप रती सलात क्या नमाज कम कर दी गई अब नसीता या आपसे चूक हो गई? कितना अदब था बोलो। इसी अदब की बुनियाद पर सहाबा आज मकाम पर है यार। मेरा आका फरमाते हैं, कभी कहा मेरे सहाबी एक मुट्ठी जौ माने जौ गेहूं, एक मुट्ठी में कितना गेहूं आएगा? सरकार फरमाते हैं क्या मेरे सहाबी एक मुट्ठी जो खुदा की बात है राह में खर्च करे और दूसरे लोग पहाड़ के
کرے گا تاکہ میرے صحابی کے سطح کو نہیں پہنچ سکتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو آخر کس بنیاد پر؟ صدقہ ہم بھی کر رہے ہیں, صدقہ ہے, صدقہ وہ بھی کیے, صدقہ ہمارا بھی ہے نا بھائی. وہ ایک مٹھی جو صدقہ کیے, ہم اس سے دعوے کر رہے ہیں, مگر آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا دعوے صدقہ اس ایک مٹھی جو کے صدقے کے برابر نہیں ہے. کام کیا ہے؟ صحابہ کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں, فرماتے محدثین فرماتے ہیں صحابہ کا مقام اتنا بلند و بالا, اتنا اونچا ہے ان کے ادب کی وجہ سے, ادب کی وجہ سے. دکھاؤں گا ادب حدیث کی روشنی میں, حدیث پاک کے حوالے سے ادب دکھاؤں گا. تو میری ماں بہنوں میں عرض کر رہا تھا, بات کہاں تک پوری, چلو وہ حدیث پاک پوری کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ کل. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کا مطالعہ کرو, انشاءاللہ تمہارے کا ہے آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے, بات وواد نہیں ہوں گے, دنگا فساد نہیں ہوگا, محبت اور خلوص کے ساتھ زندگی گزارو گے. اور محبت اور خلوص سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات میں, محبت اور خلوص سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے عزیزان ملت اسلامیہ. تو میں عرض کر رہا تھا, وہ دوسری کہنے لگی ہے اللہ کی کلیم وہ مال جس میں آپ رہیں گے وہ کیا اس کے دینے کا وعدہ کیجیے, پھر میں پتہ بتا دوں گی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہے بھائی اس کا سوال نہ کر, جنت کا سوال کرنا, میں جنت دے رہا ہوں, جنت میں محل دے رہا ہوں. وہ دوسری اڑ گئی, کہ نہیں, جب تک آپ وعدہ نہیں کرو گے اس محل کا جو آپ کو ملے گا اس کے دینے کا وعدہ نہیں کرو گے, میں نہیں بتاؤں گی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے, ان کا مزار کہاں ہے, میں پتہ نہیں بتاؤں گی, پہلے تم دینے کا وعدہ کرو. اب موسیٰ علیہ السلام انکار کیے جا رہے ہیں, وہ اصرار کری جا رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے وعدہ کرو, اور موسیٰ علیہ السلام کہنے نہیں اس سے لائے, اس کو چھوڑ کر جنت کا وعدہ کرو. اب دونوں میں تکرار بڑھ رہی ہے. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, اے کلیم کیوں نہیں ہاں کہہ دیتا ہے, وہ ہاں کیوں نہیں کہہ دیتا ہے, جا اس کو وہی محل دے دیا. کون فرماتا ہے؟ بولو رب. کلیم کلیم کیوں نہیں کہہ دیتا ہے کہ جا تجھے وہی محل میں نے جو ہے دے دیا, عطا کر دیا. تو میرے دوست اور کیا میرے دوست انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں مختار بنا کر بھیجا ہے, اور ہمارے نبی الحمدللہ سارے نبیوں کے سردار ہیں. تو بولو مختار کل ہے کہ نہیں ہے, بولو مالک کل ہے کہ نہیں ہے, بولو اس کائنات کے مخدوم کوئی اور نہیں ہے, محمد عربی ہے. اس کائنات کے مختار کوئی اور نہیں ہے, رسول کونین ہے. اس کائنات کے لیے سراپا رحمت کوئی اور نہیں ہے, آمنہ کے لال. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوست حدیث پاک کے حوالے سے تو کیا سرکار کیا تھا, بہت ساری حدیثیں ہیں, وقت میں گنجائش نہیں, پھر دوسرے موضوع پر بھی بولنا ہے عزیزان ملت اسلامیہ. تو اس لیے نبی رحمت کر رکھا ہے, دامن سے جڑے رہیے, ان کا دامن ہاتھ سے نہ جائے, ہاتھ سے نہ جائے. ان کا دامن اگر ہاتھ سے چلا گیا پھر نہ یہاں کا رہو گے نہ وہاں کا رہو گے. بولے کیسے ہی پاک میرا آقا نے نہیں فرمایا شفاعتی لأہل کبائر, بس 2 منٹ, شفاعتی لأہل کبائر. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی کوٹ کیا ہے. امام بخاری میں میرے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میری ان امتوں کے لیے ہے جن کو گناہ نے تباہ کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ, کہ جن کو گناہ نے تباہ کر دیا ہے, جو گناہوں میں ڈوبے تھے, میری شفاعت انہی کے لیے ہے. سبحان اللہ. سرکار کا کرم کتنا ہے یار, پیدا ہوئے تو ہم کو یاد کرتے ہوئے, آندھی آ رہی تو ہمیں یاد کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب آندھی آتی تھی, طوفان آتا تھا, بارش ہوتی تھی, نبی کونین بستر سے اٹھ کر دعا کرتے تھے, پروردگار مالک مولا میری امت کی حفاظت فرما, مولا میری امت کی حفاظت فرما. امت کے خاطر دار فتح ہوتے تھے, دعا کرتے تھے, ہمیشہ امت کی حفاظت کی دعا کرتے تھے, امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے. تو میرے دوست امت کا ہے, امت کو کیا کرنا چاہیے, امت کو سرکار, امت کا رشتہ نبی سے کیسا ہونا چاہیے, امت کو نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے, امت کا رشتہ نبی کونین سے کیسا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت سے گزرا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. ان کے عشق میں خاک ہو جاؤ, جل جاؤ. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی.
جان کی اکثیر ہے الفت رسول اللہ کی. تو ہمارا یہ رشتہ بولے برقرار رہنا چاہیے، برقرار رہے گا انشاءاللہ. یہی رشتہ قبر سے لے کر میدان محشر تک کام آئے گا. وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ. کل اور آنے والے کل کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، موت آپ سب سے اپیل کروں گا، پہلے آئیے، میں کچھ دیر بیٹھا رہا تاکہ آنے کے بعد میں فوراً چالو کر دوں، کچھ بولنے کا موقع ملے. کیونکہ اس میں کیا ہے، ایک دو حدیث سے بات پوری ہوتی ہے، پھر آپ سمجھے ہر آپ کا ٹائم جو ہے ادھر گھنٹی میں جاتا ہے کہ بھائی بس کرو، ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اس لیے پہلے آؤ انشاءاللہ. اور دل کھول کے سنا ہوا پہلے بولا کہ حدیث اور قرآن کے علاوہ جو ہے اقوال صحابہ کے علاوہ دوسری بات یہاں نہیں ہوتی الحمدللہ. میں ڈنکے کی فور میں جو بھی بات کہتا ہوں ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. مائک کی سیٹنگ نہیں پڑھو امجد بھائی. کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کرو سلام. کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کرو جلا. دور رہے لگن ٹوٹ جائے کہیں، دور رہے لگن ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے بیٹھ جائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى پروردگار بارک کو اسکارنا تو من قبل بعد نصیحت اور نظریات اس قدم سے ناسین جو غلطیاں ہوئی تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرما. اس کا ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ان کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جملہ صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعات جملہ اولاد اطہار جملہ ازواج طاہرات جملہ سادات کرام جملہ بزرگان دین اولیاء کاملین بالخصوص پروردگار مالک کا مولا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول و مقبول فرما. عطائے رسول سلطان الہند سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز سیدنا سرکار مخدوم اشرف النانی سیدنا سرکار بدیع الدین زندہ شاہدار سیدنا سرکار قطب عالم سیدنا سرکار شاہ عالم سیدنا سرکار میرا داتا سیدنا سرکار محمود شاہ بخاری سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت سرکار محدث اعظم سرکار مفتی اعظم سرکار تاج سریہ جملہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جملہ سلاطین کے بزرگان دین کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جملہ مومنین مومنات مسلم مسلمات کے ربائی کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار مالک کا مولا اس محفل پاک کے صدقے میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے جانے والا قائم ایمان و عمل کی حفاظت فرما. پروردگار مالک کا مولا اس ماہ مقدس کے وسیلے سے سرکار کے وسیلے سے اس محفل پاک کے وسیلے سے مسلمانوں کے کاروبار میں تجارتوں میں دکانوں میں گھروں میں برکتیں عطا فرما. مولا مسلم قوم کو بے پناہ روزی عطا فرما. مولا مسلم قوم کو غیب سے روزی مہیا عطا فرما. مسلمانوں کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما. پروردگار مالک کا مولا جو مسلمان روزی کے مارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مولا تو رزاق عالمین رزاق مطلق ہے غیب سے جو پناہ روزی عطا فرما. پروردگار مالک کا مولا مسلمان میں جو بیمار ہو ہاسپٹل میں پیش ہو سے علاج دوا چل رہی ہے فاقہ نہیں ملتا اب یہ قدیر و تندرست تو نہیں ہوتے. اس ماہ مقدس کے وسیلے سے حبیب کے صدقے میں مولا تمام بیماروں کو
عطا فرما، شفاء کلی نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما۔ رب قدیم ہمارے نوجوانوں کو جو غلط لتیں لگی ہے اس دعائے مقدس کے وسیلے سے پروردگار آبادی کا مولا ان عادتوں کو، ان خصلتوں کو، ان غلط لتوں کو ہمارے نوجوانوں سے دور فرما مولا، ہمارے نوجوانوں کو اچھی خصلتوں کا حامل بنا پروردگار آبادی کے مولا، ہمارا نوجوانوں کے سینے میں تو اپنے محبوب کی سچی محبت ودیعت فرما پروردگار آبادی کے مولا، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما مولا، ہمیں صراط المستقیم پر گامزن فرما پروردگار، ہمیں تیرا اور تیرے حبیب کا فرما بردار بنا مولا۔ اس مسجد پاک میں جتنے بھی لوگ حاضر آئے ہیں، جن جن لوگوں نے اس مسجد پاک کے سجائے میں حصہ لیا ہے، رب العالمین ان کے جائز مرادوں کو قبول فرما، ان کی آرزوؤں کو قبول فرما، ان کی منتوں کو قبول فرما، ان کی حاضریوں کو قبول فرما، ان سب کے روزگار میں برکتیں عطا فرما مولا، ان سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ ان میں سے کوئی بیمار ہو اپنے حبیب کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، تندرستی عطا فرما، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور رسولنا ملتی شہداء محبت اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔